स्ट्रेचर पे डालकर उसे बाहर लाया जा रहा था। वो नीम बेहोशी के आलम में थी और ऑक्सीजन पंप की मदद से सांस ले रही थी। शी इज़ बेटर नाउ, लेकिन हालत अभी नाजुक ही है। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि आप उन्हें बर वक्त ले आए। डॉक्टर साहिबा ने इतना कहा और वहाँ से चली गई। जब तक हम उनसे बात ना कर ले कोई उनके करीब तक नहीं जाएगा। एक बार अब इंस्पेक्टर ने तीनों को आगे बढ़ने से रोका। दूसरी तरफ से उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था जहां एक नर्स उसके साथ तैनात की गई थी। हुआ क्या था? वो तफ्तीशी अंदाज में बोला तो शावेज ने अपना सांस बहाल करते हुए उसे अलग से ये तक सारी बात बयान कर दी। क्या लगते हो तुम उसके? जी, ये बीवी है मेरी, उसने झट से जवाब दिया ताकि वो खुद से कुछ और अखज़ ना कर बैठे। कितने रोज़ हुए शादी को? क्या ज़बरदस्ती शादी की है इससे या भाग कर? उसके सवाल दर सवाल को हजम नहीं कर पा रहा था। जो असल बात थी मैं आपको बता चुका हूँ। मजीद तफ्तीश के लिए ये लीजिए निकाहनामा, और प्लीज़ और कोई तफ्तीश करना बाकी है तो ज़रा जल्दी कीजिए, मुझे उसे देखना है। उसने ज़रा गुस्से से जवाब दिया जो इंस्पेक्टर को पाया नहीं। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए मुल्तजी निगाहों से उसे देखा तो इंस्पेक्टर का गुस्सा ठंडा हुआ। प्लीज़, वो लाचारी से बोला। ओके ओके, उसने पुरसकून होकर कहते हुए उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। उसके लिए उसकी परवाह देखकर मोहसिन ने हैरान कुन निगाहों से उसे देखा। निमी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने दस्तक दी लेकिन उसे उसकी तरफ से दाखिली पैगाम नहीं मिला था। उसने दोबारा से दस्तक दी तो दरवाज़ा थोड़ा सा सरका जिससे वो अंदर दाखिल हुई। उसकी पहली निगाह उस पे पड़ी जो रॉकिंग चेयर पे सिगरेट सुलगाए सिगरेट के कश लगा रहा था। मालूम होता था कि वो किसी गहरी सोच में महू है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप शायद यही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो उसकी रॉकिंग चेयर के पीछे खड़ी उसकी हालत को बगौर देखते हुए बोली, हाँ तो बताओ क्यों आई हो? उसने ज़रा बेनियाजी से सवाल किया तो उसने बुए सुकेड़ते हुए उसे देखा। माफ़ी मांगने, उसने दो लफ्ज़ों में कहा और वहाँ से जाने के लिए अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। तुम्हारा बदला पूरा हुआ मिस जन्नत कबीर खान। उसके अल्फाज सुनकर उसके कदम रुक से गए। उसने पलट कर उसे सवालिया निगाहों से देखा जो अब के उसके सामने खड़ा था। हाँ, अभी भी कोई हिसाब मेरी तरफ से निकलता है तो बताती चलो। उसके तंज भरे जुमले सुनकर उसका हैरत के मारे मुंह कुला का कुला रह गया। इतना हैरान क्यों हो रही हो अब? यही तो चाहती थी तुम कि मैं अकेला रह जाऊं, दुनिया मुझ पे तू करे। तो वही तो हुआ है। उसकी सवालिया निगाहों को वो समझ चुका था। तभी खुद ही जवाब देते हुए उसका तजस्सुस दूर किया। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। सो स्टॉप ब्लेमिंग मी। उसकी आवाज़ बराबर कांप रही थी। हाँ, मुझसे अच्छा कौन जानता होगा तुम्हें? वो जख्मी अंदाज में मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे तंस के तीर जहर में भिगो भिगो कर मार रहा है। आप तंस करना बंद करेंगे क्या? उसने सख्त कड़े लहजे मुल्तजी निगाहों से उसे देखा। जा सकती हो तुम? वो उसे मुंह पैर कर खड़ा हुआ। जा तो चुकी हूँ। वो कदम बढ़ाते उसके सामने आई। जब जा चुकी थी तो क्यों फिर वापस आई तुम? मेहर की मदद के लिए कहा था ना तुमने, लेकिन क्या किया तुमने? तुम्हारा प्लान तो मैं समझ पाया ही नहीं। तुमने एक साथ 3 लोगों से बदला लिया। वाह, मान गया मिस जन्नत कबीर खान, मान गया तुम्हें मिस जन्नत कबीर खान। उसने उसके नाम के साथ ऐसे पुकारा जैसे कोई गाली हो। यूनिवर्सिटी तक मैं बदनाम होकर रह गया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं ही तुम्हारा प्लान नहीं समझ सका। जहाँ जाता हूँ हर स्टूडेंट आपस में चिमगुइया करते नजर आता है। कोई कहता है ये है वो इंसान जिसने मोहब्बत में धोखा दिया, और कोई तो ये तक कहता है कि ये है वो इंसान जिसने जन्नत को बहन के घर से भगाया। जिससे मोहब्बत करता था उसे ही धोखा दे दिया। वो एक एक बात उसे उनकी नकाली करते हुए बता रहा था। उसने बेचारगी से उसे देखा। उसकी हालत देखकर वो समझ चुकी थी कि वो किस कर्ब में है। सो उसने उससे बहस को फजूल ही जाना। राहत और ताबीना ने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि दोनों में होने वाली बहस से उनके कदम रुक से गए। दोनों की समझ में अब आ रहा था कि आखिर क्यों सजील इतने दिनों से गम से नडाल है। वो अपने का गुबार उनके सामने तो नहीं निकाल सका, लेकिन जन्नत पे उसे खूब गुस्सा था। शावेज से बदला भी ले लिया, मुझसे भी और मेहर से भी। उसके इल्ज़ामात सुनकर उसका दिमाग मऊक होकर रह गया। जानती थी ना तुम कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और कहीं मेरी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए, इसीलिए तुमने वो बेज़ब बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा था। बस
بس کیجیے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بات کرنے سے روکا۔ اب ایک لفظ اور نہیں۔ اس نے انگلی کے اشارے سے ذرا دمکی میں لہجے میں کہا، آپ سے محبت؟ بے وقوف ہوگی وہ لڑکی جو آپ سے محبت کرے گی، کیونکہ آپ محبت تو کر سکتے ہیں سجیل علی صاحب، لیکن بھروسہ نہیں اور نہ ہی ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر اتنا ہی اس کا احساس تھا تو راحت بائی سے تھپڑ پڑتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے نہ ہوتے۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی بات پہ وہ ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ اس نے اتنا کہا اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر جاتے جاتے رکی۔ آئی ایم پراؤڈ ٹو ہیو جہانگیر، الحمدللہ۔ وہ مڑ کر اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ کر بولی تو وہ اس سے نظریں چراتا رہ گیا۔ اچھا ہوا اس رات آپ نے مجھے 2 کوڑی کی محبت بھیک میں نہیں دی، ورنہ میں جتنی مرضی دعائیں مانگ لیتی، میری زندگی سے گرہن کبھی نہ جاتا۔ وہ زمانی انداز میں بولی اور دروازہ کھولتے ہی باہرہ موجود ہوئی۔ کابینہ نے اسے دیکھ کر معذرتانہ انداز میں ہاتھ جوڑے۔ راحت کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے گلے جا لگی۔ خالہ، ممی نے کہا تو آپ کی طرف آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک اور الزام، ایک اور دکھ، ایک اور اذیت میری منتظر ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس رات راحت نے میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا۔ شکر ہے میری مہر ان کے نصیب میں نہیں لکھی گئی، شکر ہے۔ وہ بے انتہا اذیت سے بول رہی تھی، لیکن آج وہ یہ سب کہہ دینا چاہتی تھی۔ اپنے اندر جو بوجھ لیے وہ اتنے دنوں سے پھر رہی تھی، اسے آج اس نے آخر ہلکا کر ہی لیا۔ اس کا ایک ایک لفظ اندر موجود شخص سن رہا تھا۔ مشورہ؟ کیسا مشورہ؟ اس کے کان کڑے ہو گئے۔ دوسری طرف وہ وہاں ایک لمحے کے لیے بھی رکی نہیں۔ اس نے تیز قدم بڑھائے اور وہاں سے نیچے آئی اور ڈائننگ ہال میں پڑے اپنے بیگ کو اٹھاتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے سے باہر آئی۔ جنت، جنت میری بچی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ خالہ روئیے نہیں آپ پلیز۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے بہنے والی آنسو کو صاف کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ نظریں جھکائے ذرا شرمندگی سے بولی، نہیں خالہ نہیں، شرمندگی کی اس میں کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ میرا آخری برم ٹوٹ گیا، میں خوش ہوں، بہت بہت زیادہ خوش۔ وہ بے انتہا کرب سے گہرا لمبا سانس لیتے ہوئے بولی۔ بالکنی میں کڑے سجیل تک اس کی آواز صاف آ رہی تھی۔ وہ لب بینچ کر دکھ سے مسکرایا۔ سجیل صاحب سے ایک بات ضرور کہیے گا، دنیا آپ کو کچھ بھی کہے فرق نہیں پڑتا جب آپ اچھے سے جانتے ہو کہ آپ کیا ہے۔ اگر دنیا میں لوگوں کی اتنی ہی اہمیت ہوتی تو جہانگیر مجھے کبھی اپناتے نہیں۔ اس نے جو ہی اوپر کی طرف نگاہیں اٹھائی تو اسے بالکنی میں موجود پایا۔ اس نے 2 لمحوں کے لیے اسے دیکھا اور وہاں سے انن پنن غائب ہو گئی۔ وہ اسے کافی دیر تک دیکھتا ہی رہ گیا، باوجود اس کے کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن پھر بھی اسے اس کا عکس کافی دیر تک دکھائی دیتا گیا۔ اسے کمرے میں شفٹ کر تو دیا گیا تھا، لیکن اس کی حالت ابھی نازک ہی تھی۔ وہ ذرا بات کرنے کے قابل ہوئی تو اس کا بیان لیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، 2 دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا، اس لیے جب اس پاؤڈر پہ دھیان پڑا تو عجیب فیل ہوا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سانس کی نالی کی مدد سے وہ بمشکل سانس لیتے ہوئے بول پا رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے شاویز کی طرف شکی نگاہوں سے گور کر دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ اس کا بیان سنتے ہی محسن اور نیمی کی جان میں جان آئی۔ دونوں نے تشکر سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آگے بڑھتے ہوئے مہر کے پاس آئے۔ ایک نرس اس کی نگرانی کے لیے کھڑی تھی، جو اب اسے انجیکشن لگاتے ہوئے نیمی اور محسن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بہن ہے میری، اس کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھتے ہوئے نیمی نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، آپ ذرا رکیے ان کے پاس، میں کچھ دوائیاں لے کر ابھی آئی۔ اس نے اتنا کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کمرے کے کونے میں کڑا شاویز پریشانی کے مارے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ کیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے خودکشی جیسے حرام چیز کا سہارا لیا؟ میں لاکھ برا سہی، لیکن کسی کی موت کی وجہ نہیں بن سکتا کبھی بھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ تک چکا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے موبائل پہ ہونے والی کال نے پوری کر دی۔ اسے موبائل کی وائبریشن محسوس ہوئی تو اس نے موبائل اپنی پینٹ کی جیب سے نکالا۔ شماز از کالنگ۔ موبائل پہ بار بار اس کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے موبائل کو سائلنٹ پہ لگایا۔ کال آنا بند ہوئی تو اس نے کال ہسٹری چیک کی، جس سے اسے معلوم ہوا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں میں اسے کئی بار کال کر چکا ہے۔ خوف کے مارے اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ کہیں شماز بائی کو مہر کی حالت کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ وہ زیر لب خود سے بولا۔ اس نے میسج باکس دیکھا تو شماز کا ایک سے بڑھ کر ایک دم کی امیز میسج اس کا منتظر تھا۔ میری بہن کو کچھ ہوا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، سمجھے؟ کال اٹھاؤ میری، تم ہو کہاں اس وقت؟ مجھے بتاؤ، سب جانتا ہوں کہ تم ہو کیا، تمہاری اصلیت جان چکا ہوں میں۔ شاویز کال می بیک، آئی ایم ویٹنگ۔ شاویز تم مجھے سنگین قدم اٹھانے پہ مجبور کر رہے ہو کہاں آخر تم؟
शावेज, उसे कुछ हुआ तो इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि तुम मेरे भाई, जान से मार दूंगा तुम्हें, समझे। उसका हर मैसेज एक से बढ़कर एक था जो उसे खौफ में मुब्तला कर गया था। उसने बिना देर किए पहली ही फुर्सत में मोबाइल को पावर ऑफ किया और अपने माथे पे मौजूद पसीने को अपने बाजू की पुष्ट से साफ करने लगा। मोहसिन ने उसकी तरफ परेशानी से देखा। वो समझ चुका था कि कुछ तो ज़रूर हुआ है, लेकिन क्या? वो कुछ सोचते हुए उसके करीब गया। मोहसिन, शमाज भाई सब जान गए हैं, उसने ज़रा आहिस्ता आवाज़ में कहा। उसकी तरफ से दी जाने वाली इतला सुनकर मोहसिन की आंखें हैरत से कुली की कुली रह गई। मेहर की खुदकुशी, उसने खुद से हंस करते हुए सवालिया पूछा। उसने नबी में सर हिलाया तो मोहसिन समझ गया कि मसला क्या है। अगर वो उसके सामने होता, शमाज उसे अभी और इसी वक्त शूट कर देता। उसके चेहरे पे गुस्से के आसार और नुमाया हुए तो अलीना ने परेशानी से इस्तिफसार किया, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? वो उसे लेकर गया है तो उसका ख्याल भी रखेगा, तसल्ली रखे। उसने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। इसी चीज़ की ही परेशानी है कि वो लेकर गया है। उसकी ज़ुबानी बात को समझ नहीं पाई। उसने आंखों में हज़ारों सवाल लिए उसे देखा तो उसने उसे जन्नत की बताई एक बात जो कि तू बताई। ओ मेरे अल्लाह, ये सब उसकी ज़ुबान गुम होकर रह गई। वो सब जानती तो थी, लेकिन नदीम साहब को हकीकत मालूम है, ये अलीना नहीं जानती थी। हाँ, इतना बड़ा जुल्म हो गया है हमसे। उसकी आंखों से बेहद अज़ियत से आंसू छलके थे। शमाज, अब तो शादी हो चुकी है दोनों की, अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसने उसे समझाना चाहा। अलीना, तुम्हें क्या लगता है मैं अब्बा की तरह रवैया इख्तियार करूंगा? सच जानते हुए भी मैं चुप रहूंगा तो ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उसने साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में उसे अपना मतलब समझाया। उसे मेहर की पोजीशन क्लियर करनी होगी और उसे छोड़ना होगा। उसके आखिरी अल्फाज सुनकर वो गिरते गिरते संभली थी। दुनिया की किसी भी औरत के लिए तलाक के अल्फाज किसी क़यामत से कम नहीं होते, चाहे वो अपने शोहर को पसंद करती हो या नहीं। शमाज, क्या हो गया है आपको? इतनी बड़ी बात कैसे सोच लिया आपने? वो सबके सामने उसे लेकर गया है, मुझे नहीं लगता कि वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसने उसे समझाया। उसकी बात सुनकर वो दुख से मुस्कुराया। खुद को बचाने के लिए लेकर गया है उसे, और अब देखो फ़ोन ही बंद कर दिया। उसने दोबारा नंबर डायल किया तो नंबर बंद मौसूल हुआ, जिस पे वो दांत किचकिचाता रह गया। रात गए तक वो उसके सरहाने करीब बैठा रहा। उसकी निगाह एक लम्हे के लिए भी उसके चेहरे पर से हट नहीं पा रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर वो उसके हिसार में कैद होकर रह गया था। आंख से आंसू बेहद अज़ियत से बहते हुए उसके गालों पे लुढ़क रहे थे। किस कदर मासूम हो तुम। काश मेहर मैंने तुम्हें इस सब का मशवरा ना दिया होता। काश तुम तो कहती थी कि तुम मेरी टक्कर की बंदी हो, तो फिर क्यों तुमने खुदकुशी करने में ही सुकून समझा? मुझसे इतनी जल्दी हार नहीं सकती तुम, नहीं हार सकती तुम। उसकी आंखें आंसू से काफ़ी हद तक भीग चुकी थी। वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसकी आंख खुलने के इंतज़ार में था। शाज, मोहसिन वार्ड में दाखिल हुआ और उसके करीब आकर बोला, काना कालो। उसने उसकी हालत देखी तो एक पल के लिए तो उसे देखता ही रह गया। क्या अजाब है यार मोहसिन, दुआ करो इस जहमत से मुझे छुटकारा मिल जाए, इससे मेरी शादी ही ना हो। मोहसिन के जहन में उसके कहे गए अल्फाज गूंजे, शाज संभालो खुद को। उसने उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। मोहसिन, ये उठ क्यों नहीं रही? मुझे इससे बात करना है। प्लीज़ मोहसिन, इससे कहो कि उठ जाए। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा अपनी आंखें खोल कर मुझे इतना कह दे कि शावेज नदीम अहमद तुम्हारी टक्कर की बंदी हूँ, तुमसे हार नहीं मान सकती। कहो ना इसे। वो हवा से बाख्ता होकर मोहसिन से बोला, शाज खुदा के लिए मत दो खुद को अजियत, खुदा का वास्ता है तुम्हें। वो तड़प कर बोला, अपनी हालत देखो, प्लीज़ उठो, कुछ खा लो। उसने मुकर्रर कहा। नहीं। उसकी निगाहें अभी भी मेहर के चेहरे पे थी, जो दुनिया मापीहा से बेखबर होकर नींद की गहरी वादी में सो रही थी। निमी वार्ड में दाखिल हुई और उसके करीब आकर खड़ी हुई, जहां वो शावेज को समझा कर तकरीबन थक चुका था। इसने भी तो काना नहीं कहा। शावेज के मुंह में नवाला अब तभी जाएगा जब इसकी आंखें खुलेंगी। मोहसिन ने कुछ बोलना चाहा, मगर निमी ने उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे मजीद बात करने से रोका। शावेज भाई, इसका ख्याल अब आपको रखना होगा, और ख्याल रखने वाले जिद नहीं किया करते, बात मान जाते हैं या मनवा लेते हैं। आप भी मान जाइए, मान जाएंगे तो अपना आप भी मनवा लेंगे। उसकी जुबानी बात को सुनकर मोहसिन नीम अंदाज में मुस्कुराया। उसकी बात पे वो गहरी सोच में महू हो गया, मगर फिर कुछ देर तवक्कुफ के बाद उसके हाथ को छूकर अपने माथे से लगाते हुए बोला, तुम जीत गई मेहर, तुम जीत गई। खैर थी, इतनी जल्दी आ गई। मैं शाम में तुम्हें पिक कर लेती। मिसेस हारून में उसे बेटा देखकर उसके पास आई। जी, असल में खाला को किसी दावत पे अचानक जाना पड़ गया, तो बस इसलिए वो उनसे नजरें चुराते हुए बोल रही थी। आपको मैसेज किया था मैंने। हाँ,
دیکھا تھا میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہاں شام کی دعوت۔ وہ ذرا مزاحیہ انداز میں بولی، بے فکر رہیے بیگم، بہو نے یہاں ہی دعوت کا انتظام کر رکھا ہے۔ ہارون صاحب لان میں آئے اور دونوں کے سامنے موجود کرسی پہ براجمان ہوئے۔ سیریسلی ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جی جناب، جب سے آئی ہے کچن میں ہی کھانا بنانے میں مصروف رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے بیگم آپ کے ساس ہونے کا یہ روب ہے۔ وہ آنکھ مار کر ذرا شرارتی انداز میں بولے تو جنت کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں ابا جان، ایسی بات نہیں ہے، آپ چپ ہی رہیے۔ ہم ساس بہو کی محبت کو نظر نہ لگائیے گا، انہیں خوب گورا۔ ابا جان، اس کے منہ سے اپنے لیے سن کر وہ ذرا سکون اور خوشی سے بولے، بہت اچھا لگا یہ سن کر۔ نواز کتنا اچھا لگے گا نا تمہیں جب تمہاری بیٹی تمہیں ابا جان کہے گی۔ وہ زیر لب خود سے بولے اور کسی گہری سوچ میں مہو ہوئے۔ کیا ہوا اب آپ کو؟ کہیں کو گئے؟ بہو آج ہی ہمارے ساتھ ہے، کھانے کے بعد مارکیٹ تک چلتے ہیں آئس کریم کھانے۔ ان کے بلالے پہ انہوں نے پلکیں جھپکائی۔ ہاں ضرور، وہ اس کا نمبر ہی ڈائل پہ لگا چکا تھا، لیکن اب تو اس کا نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ اس کا غصہ اس کی ناک پہ صاف نظر آ رہا تھا، جو غصے سے لال سرخ ہو رہی تھی۔ شماز بیٹے، اپنے بھائی کو تو فون ملاؤ، میرا دل بڑا بے چین ہو رہا ہے، مجھے مہر کی فکر ہو رہی ہے۔ زیبا نے اسے لاؤنج میں بیٹھے فون کے ساتھ الجھے دیکھا تو اس کے قریب آ کر بے حد مجبوری سے بولی، چچی جان پریشان نہ ہو پلیز، سب ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور اس سے بولا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی سامیہ جو ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی، اس کی بات سن کر پلیٹیں میز پہ لگاتے لگاتے رکی۔ مجھے اس بات کی ٹینشن نہیں کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن ایک دفعہ میرے کان میری بیٹی کی آواز سن لیں گے تو انہیں سکون آ جائے گا۔ اس کی آواز حلق سے بمشکل ہی نکل پائی تھی کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ چچی جان پلیز سنبھالیے خود کو۔ اس نے موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھا اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، زیبا میرے بیٹے پہ بھروسہ رکھو، وہ اسے جہاں کہیں بھی لے کر گیا ہوگا اس کا اپنے سے زیادہ ہی خیال رکھا ہوگا۔ دیکھا نہیں تھا تم نے، وہ اسے سب کے سامنے عزت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے حق سے لے کر گیا ہے۔ سامیہ نے میز پہ بالترتیب گلاس رکھے اور اس کے پاس آ کر بولی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شماس کے اندر اور آگ لگ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی اپنی ماں کو صاف صاف بتائے کہ اس کی حقیقت آخر ہے کیا۔ سامیہ نے اس کا غصیلا انداز دیکھا تو اسے مانی خیز نظروں سے دیکھا۔ بھابھی تبھی تو اس کے سر پہ چادر اپنے ہاتھوں سے اڑائی تھی۔ کاش میں اسے ایک دفعہ تو اماں بھی سے بات کر لینے دیتی۔ کاش کتنی دفعہ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے اماں بھی سے بات کرنی ہے، اپنے ابا سے بات کرنی ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ جنت والا قصہ دوبارہ دہرایا نہ جائے، مگر میری مہر کے ساتھ وہی سب ہوگا ایسا نہیں سوچا تھا میں نے۔ اس کے اپنے لوگوں نے ہی اس کا یقین نہیں کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر شماز ان سے ندامت کے مارے نظریں چراتا رہ گیا۔ کیا رونا لگا رکھا ہے گھر میں؟ مری نہیں ہے تمہاری بیٹی، جہاں بھی گئی ہے وہ سب اس کا اپنا انتخاب ہے۔ نعیم صاحب ڈائننگ ٹیبل پہ آ کر بیٹھے، باری باری گھر کے تمام افراد بھی وہاں موجود ہوئے۔ چچا جان پلیز۔ شماز اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے سامنے موجود کرسی پہ موجود ہوا۔ علینا نے میز پہ سلاد کی پلیٹ رکھی اور اسے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ آپ اس قدر سنگ دل ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ باپ ہے، مگر میں کیا کروں، میں ماں ہوں اس کی۔ آپ کی ہر بات مان تو لی اس نے، اب کیا اب اس کی خبر تک نہیں لیں گے آپ؟ وہ اٹھی اور بے ضبط روتے ہوئے بولی۔ اس کا حال دیکھ کر سبھی دل بھر آئے تھے۔ شماز نے اپنے باپ کو خوب گور کر دیکھا جو اس کی نگاہوں کو خوب سمجھتے ہوئے اسے نظریں چرا رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے یہ، کم از کم دونوں ہے کہاں، یہ تو ہمیں جاننے کا پورا حق ہے۔ حالات کیسے جا رہے ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ وہ اپنی ہی بات سے خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ میری طرف سے وہ مر گئی ہے، اب مر بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے بے نیازی سے ڈونگے کا ڈھکن ہٹایا اور سالن پلیٹ میں نکالا۔ نعیم اللہ نہ کرے ایسا نہیں کہتے، آخر ندیم صاحب ہی بول پڑے۔ کیوں ابا، ایسا کیوں نہ کہے چچا جان؟ شماز نے ذرا سخت لہجے سے سوال کیا تو وہ روٹی کا نوالا توڑتے رہ گئے۔ اس کے سوال پہ سبھی نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کھانے کی میز پہ تقریباً گھر کے سبھی افراد ہاتھ روک کر بیٹھ گئے تھے۔ زیتون ہاؤس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کھانے کی میز پہ جنگ کا سا سما تھا۔ رات 1 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو وارڈ روم کے بستر پہ پایا۔ اس نے ارد گرد نظریں گھمائی تو اسے اپنے پاس کھڑی ایک نرس نظر آئی جو اس کی ڈرپ پہ انجیکشن لگا رہے تھے۔ میں زندہ ہوں؟ اس نے ذرا آہستگی سے خود سے سوال کیا اور اپنی آنکھ کے قدرے مزید کھولتے ہوئے اس نرس کو خوب غور سے دیکھا جس کا چہرہ چاند جیسا شفاف اور دودھ جیسا سفید تھا۔ مطلب حساب کتاب ہونے کو ہے، اس کے دل نے اس سے کہا۔ جو ہی نرس نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ؟ اس کی طرف سے انگریزی میں سوال سن کر اسے اپنے دل کی بات پہ ہنسی آئی۔ کیا ہوا، آپ مسکرا کیوں
رہی ہے۔ نرس نے اپنے حلیے کی طرف نگاہ ڈالی اور اس سے بولی، مجھے تو مرنا تھا، آپ نے کیوں بچایا مجھے؟ اس نے اٹھنے کی اپنی سی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکی۔ نرس فوراً سے آگے بڑھی، پلیز لیٹ جائیے، آپ کی حالت ابھی بہتر نہیں۔ اس نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر سنبھالا اور دوبارہ بیڈ پہ لیٹا دیا۔ اس نے کرسی آگے کی طرف کسکائی اور اس کے پاس آ بیٹھی۔ مجھے بتائیں گی آپ نے فینائل کی گولیاں اتنی زیادہ مقدار میں کیوں کھائی کہ آپ کو ذرا سا بھی خود پہ رحم نہیں آیا؟ رحم کیا ہوتا ہے؟ وہ زیر لب بولی۔ اس کی آنکھیں پتھر کی مانند اوپر چھت کی طرف جمی ہوئی تھی اور ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ۔ لگتا ہے بہت دکھ دیے ہے اس زندگی نے آپ کو۔ اس کی بات پر اس نے چھت پر سے نظریں ہٹائی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہا ہے؟ اس کے سوال کا مطلب وہ سمجھ چکی تھی، وہ یہی ہے باہر، لیکن جب تک آپ مجھے سچ نہ بتا دے میں انہیں آپ کے ہوش میں آنے کی خبر نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ کے بچگانہ بیان پہ پولیس تو یقین کر سکتی ہے مگر میں نہیں۔ وہ مانی خیز انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس سے پوچھا۔ مطلب یہ فینائل کی گولیوں کا پاؤڈر کوئی عام پاؤڈر تو ہے نہیں، اس کی اسمیل سے ہی سانس بند ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے تو اسے کافی مقدار میں کھایا تھا۔ مرنے کا ہی ارادہ تھا نا آپ کا، یا اس انسان نے جو آپ کے شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہیں اس نے ادھوری بات کرتے ہوئے اسے نظروں کے اشارے سے اپنا صاف مطلب سمجھایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے سسٹر، اسے بلا دے پلیز۔ اس کی ادھوری بات وہ سمجھ چکی تھی، تبھی وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے تیزی سے بولی، سسٹر کہتی ہے تو سسٹر مان بھی لے۔ ہم عورتیں آخر کب تک اپنے شوہر کے ڈائے ہوئے ظلم کو سہیں گی؟ اس انسان کو تو سزا ملنی چاہیے جس نے اب کا یہ حال۔ خدا کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کیا اس نے، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کی حالت کے پیش نظر نرس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ شاویز نے وارڈ میں قدم رکھا تو اس کی خراب حالت دیکھ کر بھاگا اس کے پاس آیا جہاں وہ نرس سے محنت سماجت کر رہی تھی۔ پلیز اسے بلا دیجیے پلیز سسٹر، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ اس نے کچھ نہیں کیا مہر، اس کے منہ سے بے اختیار اس کا نام نکلا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں تھے؟ مجھے اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہو تم؟ وہ اس پہ چیخی۔ میں یہی ہوں مہر۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو کو صاف کیا۔ لگتا ہے یہ سب میرا وہم ہی ہوگا، لیکن نرس نے خود کلامی کی اور ان دونوں کے پاس سے ہٹ گئی۔ شاویز تمہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ یہ نرس کہہ رہی تھی کہ وہ بمشکل ہی بات کر پا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے ذرا تصدیقی انداز میں بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا اور مزید بولی، میں تو صرف مرنا چاہتی تھی، تمہاری اور اپنی مشکل آسان کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ اتنی جلدی ہار مان گئی تم میری ٹکر کی بندی تھی نا، تو کیوں پھر؟ اس نے اس کی کہی بات اسے یاد دلائی تو وہ زخمی انداز میں مسکرا دی۔ ہار گئی ہوں شاویز، آخر کیوں بچایا تم نے مجھے؟ کیوں؟ مر جاتی تو مجھے دفنا دیتے، ویسے بھی میرا ہے ہی کون جو تم سے سوال کرتا؟ اتنا اچھا موقع تم نے گوا دیا، آخر کیوں؟ وہ پوٹ کر رو دی۔ سنبھالو خود کو، خدا کے لیے سنبھالو خود کو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ اگلی صبح اس نے تیاری پکڑی اور اٹلی کے لیے روانہ ہوئی۔ مسٹر اینڈ مسز ہارون نے اسے ایئرپورٹ پہ ڈراپ کیا اور وہاں سے واپس ہو لیے۔ بھلے ہی وہ یہاں مبی کے لیے آئی تھی، لیکن ان سے جدا ہونے کا دکھ اسے اندر ہی اندر گائل کیے جا رہا تھا۔ لیکن اسے اس بات کا سکون تھا کہ وہ ان کے دنیا سے جانے سے پہلے ان سے مل چکی ہے۔